بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاد کے اسباب کے بعد اب ہم ملحدین کے مشہور افکار پر بات کرتے ہیں کہ یہ مذہب کے حوالے سے کیا فکر رکھتے ہیں۔ اس طرح نفس انسانی کے متعلق، عقیدہ آخرت سے متعلق، طرز حیات کے حوالے سے اور معاشی نظام کے حوالے سے ان کے کیا افکار ہیں، اور مزید ان کے کیا کچھ مشہور موٹے موٹے افکار ہیں۔ تو مذہب کے انکار میں ملحدین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ مذہب دراصل قدیم انسانوں کی ایجاد ہے، جسے انہوں نے اپنے فہم سے بالا تر سوالوں کے جواب نہ ہونے پر ذہنی تسکین کے لیے وضع کر لیا تھا۔ لیکن اب سائنس کی ترقی نے انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جس سے پہلے وہ لا علم تھا۔ مثلا گزشتہ زمانے کے لوگوں نے جب سورج کو ایک مخصوص وقت پر طلوع ہوتے اور غروب ہوتے دیکھا تو ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس کے پس پردہ ایک عظیم الشان اور مافوق الفطرت ہستی کے وجود کو تسلیم کر لیں۔ اس طرح دیگر بہت سے سوالات جن کی بابت انسانوں کے پاس کوئی جواب نہ تھا، تو اس کے متعلق انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ یہ اسی غیبی ہستی کا کارنامہ ہے، بس مذہب کی حقیقت اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ عقیدہ آخرت کے بارے میں ان کا موقف یہ ہے کہ موت واقع ہو جانے کے بعد انسان کا تعلق اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ کبھی لوٹ کے نہیں آتا، نہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا۔ تو مرنے سے پہلے ہم موت کے بعد کیا ہوتا ہے اور کچھ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا، چونکہ اس کا مشاہدہ نہیں کرتے، اس لیے عقیدہ آخرت کو تسلیم کرنا یہ ایک غیر ضروری چیز ہے۔ نفس انسانی کے متعلق کیا کہتے ہیں یہ؟ تو اہل مذہب چونکہ نفس انسانی سے متعلق امور کو روح سے جوڑتے ہیں اور روح کا کوئی مادی وجود ہے نہیں، لہٰذا ملحدین روح کو نہیں مانتے۔ ملحدین کے نزدیک انسان کے نفس میں جو کچھ اس کی تمنائیں، جذبات، عقل وغیرہ، یہ سبھی خلیوں یعنی سیلز کے نظام اور خارجی دنیا کے ساتھ انسانی جسم کے تعلق کا نتیجہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے دو پتھروں کو باہم رگڑنے سے حرارت پیدا ہوتی ہے۔ طرز حیات کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے؟ تو خدا کے وجود کے انکار کے ساتھ لازمی طور پر یہ پھر وحی اور آسمانی صحائف کا بھی انکار ہی کریں گے۔ تو وحی اور آسمانی صحائف وغیرہ کی کوئی حقیقت اور اہمیت ملحدین کے نزدیک باقی نہیں رہتی جب وہ خدا کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اہل مذہب کے مطابق خدا تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے وحی نازل فرمائی تاکہ انسان ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ لیکن ظاہر ہے جب مذہب کا انکار کیا جا رہا ہو تو پھر طرز حیات کے متعلق سوچ و فکر میں بھی تبدیلی آتی ہے، یہی ملحدین کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ملحدین طرز حیات کے حوالے سے سیکولرزم کے قائل ہیں اور معاشیات میں یہ سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکیت کے قائل ہیں۔ اس کے علاوہ فرد کی بے لگام آزادی یہ ملحدین کی فکر کا بنیادی خاصہ ہے، یعنی ایک فرد اپنی انفرادی زندگی میں ہر طرح سے مکمل آزاد ہونا چاہیے اور اپنی داخلی اور خارجی زندگی میں بھی اس سے مذہب کا ظہور بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ مذہب جو سماجی اصول و ضوابط، عبادات اور اقدار کا جو ضابطہ فراہم کرتا ہے، ملحدین کے نزدیک یہ سب غیر ضروری اور عملی زندگی میں غیر حقیقی ہے۔ چنانچہ انسانوں کو اپنی زندگی میں مذہبی قدغن، مثلا شراب نوشی، زنا، سود، برہنگی وغیرہ کی حرمت کا احترام اور ان کی پابندی نہیں کرنی چاہیے۔ اس مطلق آزادی کے تصور میں مذہب محض ایک ثقافتی حیثیت رکھتا ہے، یعنی ایک شخص جس مذہب و سماج میں پیدا ہوگا، اس کی شادی، بیاہ، تہوار، تجہیز و تدفین وغیرہ کے رسوم اسی مذہب کے مطابق ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ثقافت ہے، لہٰذا جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہے وہ اسی ثقافت کی پیروی کرے گا۔ مذہب کو ثقافت قرار دیتے ہیں۔ معاشی نظام کے متعلق ملحدین دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک گروہ سرمایہ دارانہ نظام کا قائل ہے جس کی بنیاد سود ہے، جبکہ دوسرا گروہ اشتراکیت کا قائل ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کا اصرار ہے کہ ہر انسان کو تجارتی اور صنعتی سرگرمیوں کے لیے قطعی آزاد چھوڑ دیا جائے کہ وہ منافع کمانے کے لیے جو طریقہ مناسب سمجھے اختیار کر لے۔ منافع کے حصول کے لیے مذہبی قوانین کے تحت حلال و حرام کی کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ نیز اس معاشی نظام میں سود، بیمہ، انٹرسٹ وغیرہ کو یہ بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اور اس کے برعکس اشتراکی نظام میں بھی کیا ہوتا ہے، کوئی کاروبار اور کوئی ملکیت کسی شخص کی ذاتی ملکیت یا ذاتی کاروبار نہیں ہوتا، بلکہ قومی ملکیت ہوتی ہے اور سبھی افراد حکومت کے ملازم ہوتے ہیں۔ تو معاشی نظام کے حوالے سے ملحدین یا سرمایہ دارانہ نظام کے قائل ہیں یا پھر اشتراکی نظام کے قائل ہیں۔ اس کے علاوہ جنسی آزادی اور اباحیت کو بھی ان کے ہاں ایک بنیادی قدر کی حیثیت حاصل ہے۔
تو جب مغرب میں الحاد کا فروغ ہوا تو اس کے ساتھ ہی جنسی آزادی کا تصور بھی بیدار ہوا۔ اکثر ملحدین کے مطابق کھانے پینے سونے کی طرح جنسی خواہشات کی تکمیل انسان کی فطری خواہش ہے، لہٰذا اسے اجازت ہونی چاہیے کہ وہ جس طرح چاہے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرے۔ اسی وجہ سے ان کے نزدیک زنا بالجبر تو ایک غلط کام ہے، مگر دونوں فریقین کی رضامندی سے ہونے والی جنسی تعلق میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تو یہ جو فری سیکس کا تصور ہے، ملحدین نے اس کو کہاں سے لیا ہے؟ یہ سب سے پہلے اہل مغرب میں مشہور ملحد، ماہر نفسیات اور جو نیورولوجسٹ بھی تھا، سیگمنٹ فرائڈ، چونکہ اس نے پیش کیا تھا۔ تو فرائڈ کے مطابق جس طرح انسان بھوک پیاس وغیرہ جیسی خواہشات کو پورا نہ کرے تو بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اسی طرح جنسی خواہش کی تکمیل نہ ہونے پر بھی انسان ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ تو فرائڈ کا جو یہ نظریہ تھا، اس کو اہل مغرب نے بخوشی قبول کیا، اور پھر مصنفین اور فلسفی، موسیقار، شعراء، ڈرامہ نگار، فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے سبھی لوگوں نے اسی تصور کے فروغ کے لیے اپنی اپنی کوششیں کی۔ پھر ڈرامے لکھے گئے اور ناول لکھے گئے اور افسانے لکھے گئے، اور پھر اس کے بعد ہر طرح کی فلمیں بننا شروع ہو گئی۔ تو یہ کچھ ان کے موٹے موٹے افکار ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کے افکار کو ہم نے رد کیسے کرنا ہے؟ اصل میں ملحدین کے جتنے بھی افکار ہیں، ان کی بنیادیں وہ مادہ پرستی میں پیوست ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی آدمی کوئی فکر پیش کرتا ہے تو اس فکر کے پیچھے اس کا ورلڈ ویو ہوتا ہے، اس کا نظریہ کائنات ہوتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی غلط افکار ملحدین نے پیش کیے ہیں، اس کے پیچھے اصل میں ان کا نظریہ کائنات یا ورلڈ ویو کار فرما ہے۔ ان کا نظریہ کائنات کیا ہے کہ یہ کائنات کسی خالق نے نہیں بنائی اور کوئی خالق اس کو نہیں چلا رہا، بلکہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے۔ مادی نظریہ ہے کہ یہ مادی کائنات ہی آخری حقیقت ہے، اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں، اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ بس مادے کی حرکات و سکنات کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو اس تصور کائنات کو یا اس نظریہ کائنات کو یا اس ورلڈ ویو کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مادہ پرستی۔ تو یہ جتنے بھی انہوں نے غلط افکار پیش کیے ہیں، وہ سارے کے سارے مادہ پرستی کی بنیاد پر پیش کیے ہیں، یا مادہ پرستی کی فکر کو قبول کرنے کی وجہ سے پیش کیے ہیں، یا اس فکر کی بنیاد پر پیش کیے ہیں کہ کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، کائنات کا کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہم ان تمام افکار کو رد کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی سطح جو رد کرنے کی ہے وہ ہے ورلڈ ویو کے ذریعے، کہ ہم اپنے ورلڈ ویو کو ثابت کریں، ہم اپنے نظریہ کائنات کو ثابت کریں۔ اور ہمارا نظریہ کائنات کیا ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی، مادہ ہی آخری حقیقت نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ خالق کائنات ہے اور وہی چلا رہا ہے۔ جب اس کائنات کا ایک خالق بھی ہے، اس کائنات کا ایک چلانے والا بھی ہے، تو اس نے اس کائنات کے نظام حیات کو چلانے کے لیے کچھ ہدایات بھی دی ہوں گی، کچھ لوگوں کو بھی منتخب کیا ہوگا۔ تو وہ ہدایات وحی کی صورت میں ہے، قرآن کی صورت میں ہے، اور جن لوگوں تک اس نے یہ ہدایات پہنچائی ہیں کہ ان کے ذریعے ہم تک یہ ہدایات پہنچی ہیں، تو وہ کون ہیں؟ وہ جناب انبیاء کرام ہیں۔ تو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو ثابت کر دیتے ہیں، جب ہم وحی کے وجود کو ثابت کر دیتے ہیں، جب ہم انبیاء کرام کا برحق ہونا ثابت کر دیتے ہیں، تو اس کی زد براہ راست مادہ پرستی پر پڑتی ہے۔ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کائنات وہ خود بخود نہیں بنی، بلکہ اس کا ایک چلانے والا ہے، لہٰذا یہ کائنات اس